السلام علیکم انصافیانز، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے، یہ غدار وہ غدار، یہ ٹاؤٹ وہ ٹاؤٹ ہے۔ تو ہمیں بیسکلی کمپنی سے ایشو کیا ہے کہ کمپنی نے اپنے ہی لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے، سوال کرنے پر تنقید کرنے پر خاموش کروایا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے اپنی جماعت میں بھی یہ والا کام کرنا ہے تو ہم میں اور ہم میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کسی کو بھی غداری کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ نیتوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے۔ بعض اوقات انسان غلط ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو انسان صحیح نہیں لگ رہا ہوتا بعد میں ٹھیک نکل آتا ہے، بعض اوقات جو ٹھیک نہیں لگ رہے ہوتے وہ بعد میں صحیح نکل آتے ہیں۔ جیسے اب آپ یہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم ماتھے پہ گولیاں کھائیں گے، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے دیکھا کتنے بڑے بڑے نام تھے، جہانگیر ترین جس کی دوستی کی مثال ہم دیتے تھے کہ جہانگیر ترین جیسا دوست تو ملتا ہی نہیں ہے۔ جہانگیر ترین چلا گیا، علیم خان چلا گیا، اسد عمر چلا گیا، آن چودھری چلا گیا، مگر ان سب کے جانے سے خان صاحب کو کیا فرق پڑا؟ وہ تو آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جن کو ہم کہتے تھے کہ وہ غدار نکلیں گے یا وہ خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں، پرویز الہی ہو گیا، شاہ محمود قریشی ہو گیا، تو آج خان صاحب کے ساتھ وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نیتوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، ایسے مت کریں۔ آپ کو اس طرف الجھا کر بیسکلی آپ کا جو دھیان ہے وہ اصل مسائل سے ہٹایا جاتا ہے۔ اصل مسائل کیا ہیں؟ خان صاحب کی رہائی ہے، مینڈیٹ کی واپسی ہے، خواتین پریزنرز ہیں، ملٹری کسٹڈی میں جو لوگ ہیں ہمارے وہ ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ فی الحال جو ہے وہ ججز والا خط ہے۔ وہ اتنا اہم مسئلہ کیوں ہے؟ ججز آن ڈیوٹی ججز نے یہ بات کہی ہے کہ ہم پہ پریشر ہے، ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے، مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ بات ثابت کر دیتے ہیں کہ ججز سے سارے فیصلے پریشر سے لیے جاتے ہیں تو جو خان صاحب کے خلاف جتنے بوگس کیسز ہیں وہ سارے کے سارے کالعدم ہو جائیں گے۔ ثابت ہو جائے گا کہ سارے جو کیسز تھے وہ جھوٹ پہ مبنی تھے اور بدنیتی پہ مبنی تھے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے آپ نے سپریم کورٹ کے باہر جا کے ایک احتجاج کرنا ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے تاکہ عدلیہ کے اوپر ایک دباؤ آئے، ان کو سمجھ آئے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ لیکن دیکھیں کیوں کون لوگ ہیں جو خان صاحب کے حکم کے باوجود وہاں جا کے احتجاج نہیں کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی رہائی کا کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ یا تو ایک خونی انقلاب ہے، آپ نکلیں باہر کہ آج آپ نہیں، آج ہم نہیں ہیں، اور خان صاحب یہ کبھی نہیں چاہتے۔ خان صاحب کی 27 سالہ سیاست کے اندر کبھی بھی انہوں نے پرتشدد سیاست نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے۔ تو جب خان صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے ہی، چاہے سسٹم خراب بھی ہے، انصاف ہم نے یہیں سے لینا ہے، تو وہ کیسے لیں گے آپ؟ کہ جب آپ کا کریٹ کیا گیا پریشر ان کے اوپر کے پریشر سے زیادہ ہو جائے گا، وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب آپ احتجاج کریں گے، لانگ مارچ کریں گے، دھرنے کریں گے۔ دیکھیں پشاور والی سائڈ پہ ہماری حکومت ہے، وہاں پہ احتجاج کرنے سے، جلسے کرنے سے ہمیں صرف یہ ایک فائدہ ہے کہ ایک مومنٹم بلٹ ہوگا، ایک ماحول بنے گا، خوف کے بت ٹوٹیں گے، یا لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے پاس ایک سیف جگہ ہے۔ لیکن جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے نا وہ پنجاب ہے، اور پنجاب کو آپ نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ جب پنجاب پر تنقید کی جاتی ہے تو ایک گروپ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تنقید کرنے کا مطلب کسی کی انسلٹ کرنا نہیں ہوتا، تنقید کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہماری اس سے کوئی دشمنی ہے۔ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے کہ ہمیں تنقید کسی پہ کی ہے اور آپ میں اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ سوالوں کے جواب دیں، آپ تنقید سنیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم گرو کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات جو میں سوچ رہی ہوں میں غلط ہو سکتی ہوں، کیونکہ دیکھیں میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں غلطیاں کر سکتی ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ سوال کرنے سے، تنقید کرنے سے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ پنجاب میں قیادت باہر نہیں نکلتی ہے یا قیادت کو باہر نکلنا چاہیے یا ایسے لوگ ہوں جو آن گراؤنڈ موجود ہوں، اس میں کیا غلط ہے؟ یہ نان ایشوز نہیں ہیں، یہ ایشوز ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ٹکٹوں کی تقسیم غلط ہوئی ہے، یہ ایک بار نہیں ہوا، 2-3 بار نہیں ہوا، بڑی الزام لگائی یہ والا، ٹکٹوں کی تقسیم جو ہے وہ غلط کی جاتی ہے۔ جنرل انتخابات میں ہم لوگوں نے اس کے اوپر بحث ہی نہیں کی، بات ہی نہیں کی، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ سیٹس چاہیے تھی خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے۔ لیکن ابھی جو یہ چند سیٹس ہیں ضمنی انتخابات کی، یہ سیٹس میٹر نہیں کرتی ہیں، 1-2 سیٹس۔ لیکن اگر کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے اور ہم صرف ایک سمپل ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس شخص کی انکوائری ہونی چاہیے، اس میں کیا غلط ہے؟ احتساب کا عمل تو ہر ادارے کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم کس بات کے لیے روتے ہیں کہ اداروں کے اندر احتساب کا عمل نہیں ہے، انصاف نہیں ملتا ہے؟ اس کا آسان سا حل ہے کہ جو لوگ کور کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ ایک اجلاس بنائیں، جن پہ الزام ہے وہ بھی آئیں، جو الزام لگا رہے ہیں وہ بھی آئیں، اس مسئلے کو حل کریں۔ یہ مسئلہ سوشل میڈیا کے اوپر کب آتا ہے؟ کہ جب آپ لوگ کور کمیٹی کا اجلاس بلا کر اپنے مسائل وہاں پر حل نہیں کرتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے؟ جی عوام میں ڈویژن ہے۔ عوام میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، عوام اپنے فوکس، ان کا گول کیا ہے؟ عمران خان کی رہائی ہے، مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ ڈویژن کب کریٹ ہوتی ہے؟ جب آپ لوگ جو ہیں وہ بیانات دیتے ہیں، ایک شخص مل کے آتا ہے خان صاحب سے ایک بیان دیتا ہے، آپ دوسرا آتا ہے دوسرا بیان دیتا ہے۔ دیکھیں بھی ہر بندے کی فین فالوئنگ تو ہوتی ہے، جو ان کی فین فالوئنگ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے ہمارا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ
خان صاحب کا پیغام جو ہے نا وہ میکسیمم 2 یا 3 لوگوں کو باہر لے کر آنا چاہیے، صرف وہی خان صاحب کا پیغام لے کر آئیں، اس کے بارے میں بات کریں۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو شخص خان صاحب کے لیے آواز اٹھاتا ہے، خان صاحب کی رہائی پہ بات کرتا ہے، مینڈیٹ کی واپسی پہ بات کرتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے، پھر وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے یہ نہیں دیکھنا وہ کون یہ بات کر رہا ہے، اور جو بندہ اس سے بھاگتا ہے آپ نے اسے سوال کرنا ہے، آپ نے اسے تنقید کرنی ہے۔ اور ٹکٹ کی تقسیم غلط کرنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پارٹی کے اندر آتے ہیں جو نظریاتی نہیں ہوتے، مشکل وقت پہ سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں، لوٹے بن جاتے ہیں۔ اب آپ وسیم قادر کو دیکھ لیں، ٹکٹ بیچی گئی، وہ نکل گیا آرام سے، اور پارٹی جو ہے وہ ایسی بے یار و مددگار۔ تو آپ لوگوں نے نظریاتی لوگوں کو آگے لے کے آنا ہے۔ آپ خان صاحب قید میں ہیں، آپ تو قید میں نہیں ہے نا، آپ نے خان صاحب کے نظریے کی حفاظت کرنی ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہماری ہمیشہ آپ آواز بنتے ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد جب ہماری آوازیں بند کروا دی گئی تھیں، پاکستان میں خوف کا ماحول تھا، تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ احتجاج کر کے اس خوف کے ماحول کو توڑا۔ اب پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں وہ ضرورت کیوں ہے کہ ججز والے خط کے اوپر جس طرح آپ نے دولت نو والے معاملے کے اندر آواز اٹھائی ہے، آپ اس کو لے کے گئے اپنے پارلیمنٹ کے اندر، اس طرح اپنے لوکل ایم پیز کو اس خط کی جو ہے وہ کاپی کر کے بھیجیں، ان کو ای میل کریں، ان سے کہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ اپنی پارلیمنٹ کے اندر ریز کریں، کیونکہ ہمیں آپ کی آواز کی بہت سخت اس وقت ضرورت ہے۔ پاکستان کو، خان صاحب کو، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ہر سپاہی، دیکھیں ہر ایک کی قدر کریں۔ جو بندہ سوشل میڈیا کے اوپر فائٹ کرتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جو آن گراؤنڈ کرتا ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہر ایک آواز معنی رکھتی ہے، ہر بندہ جو ہے فرنٹ پہ آ کے نہیں لڑ سکتا ہے۔ جو بندہ جہاں بیٹھ کے بھی جہاد کر رہا ہے، چاہے وہ پیسے سے کر رہا ہے، اپنی آواز سے کر رہا ہے، وہ کی بورڈ وارئر ہے، وہ آن گراؤنڈ لڑائی کر رہا ہے، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی انسلٹ مت کریں، ہم سب مل کے خان صاحب کو آزاد کروائیں گے۔ دیکھیں جہاں پہ میرا اور آپ کا پوائنٹ آف ویو سیم ہے نا، جہاں پہ ہم اتفاق کرتے ہیں کہ خان صاحب کو باہر آنا چاہیے، مینڈیٹ کی واپسی ہونی چاہیے، خواتینوں کے ساتھ جو ہے وہ خواتین واپس آنی چاہیے، جو ہمارے بے گناہ کارکنان جیلوں میں قید ہیں وہ آنے چاہیے، 9 مئی کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، انصاف کا نظام بحال ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمیں اتفاق کر کے ہمیں اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ جہاں پہ وہاں ڈس ایگریمنٹ ہے، جہاں پہ ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، ان باتوں کو ہمیں اوائڈ کر دینا چاہیے۔ تنقید کرنے کا فائدہ صرف تبھی ہوتا ہے جب آپ کا مقصد اصلاح کرنا ہو، جب آپ کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہو نا کہ میں ٹھیک ہوں اور آپ غلط ہیں، تو اس سے پھر لڑائی پیدا ہوتی ہے، کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کے خلاف کوئی جو مرضی بات کرتا رہے نا، آپ کو اس کے بارے میں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب آپ جواب دیتے ہیں، آپ جواب دیں گے، اگلا بندہ جواب دے گا، پھر آپ جواب دیں گے۔ اس سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ اس سے صرف یہ ہوگا کہ جو آپ کی دھیان، آپ کا فوکس ہے نا، وہ صحیح مسئلوں سے ہٹ جائے گا۔ اور یہی جو ہے نا، یہی جو ڈسٹریکشن ہے نا، یہی چاہتا ہے مافیا، یہ چاہتا ہے کہ ہمارا دھیان جو ہے وہ اصل جو مسائل ہیں اس سے وہ ہٹ جائے۔ تو آپ نے یہ والا کام جو ہے وہ ہرگز نہیں کرنا ہے۔ ہم نے مل کر خان صاحب کو باہر لانا ہے، ہم نے اپنی خواتین کو آزاد کروانا ہے۔ آپ کو میں ایک اور ایشو جاتے جاتے بتانا چاہتی ہوں کہ جو ہماری خواتین جیلوں سے چھوٹ کر آئی ہیں، 4-5 کیس جو ہمارے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے سب آواز اٹھاتے ہیں، مدد بھی کر دیتے ہیں، مگر ہماری کچھ خواتین ایسی بھی آئی ہیں، 2 خواتین جن کو ان کے شوہروں نے طلاق دے دی ہے۔ وہ طلاق کیوں دے دی ہے کہ ان کا کیس بہت لمبا ہو گیا تھا، بچے لے کے چلے گئے بہانہ بنا کر۔ اب وہ خواتین جو ہے وہ ضرورت مند ہیں۔ اس طرح ہمارے جو لوگ ملٹری کسٹڈی کے اندر ہیں، جو ہمارے دوسرے کارکنان ہیں جن کی جاب سے لی گئی ہیں، وہ ضرورت مند ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی مدد کریں، اور باقی اپنا فوکس جو ہے وہ خان صاحب کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی پہ رکھیں، اور اپنی قیادت کے اوپر آپ اس بات کے لیے پریشر کریں کہ وہ بھرپور احتجاج کے لیے خود کو تیار کریں، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں، اور اپنی ججز جو ہیں ان کو آپ آن کریں۔ مطلب ججز نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے، انہوں نے آزاد عدلیہ کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو آپ کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ان کی آواز بنیں، کیونکہ ان ججز کی جیت جو ہے نا وہ قوم کی اور انصاف کی جیت ہوگی۔ اگر وہ ججز ہار جائیں گے تو یہ وہی کام کریں گے جو یہ 75 سال سے کر رہے ہیں۔ آپ ہمیشہ غلام رہیں گے، خان صاحب کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔